اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فهم فی روضة يحبرون وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ جنت کے باغ میں خوشحال ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ تو جس وقت تم شام کو ہو اور جس وقت صبح ہو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، یعنی نماز پڑھو، اور آسمانوں اور زمین میں اس کی تعریف کرو، اور تیسرے پہر بھی اور جب دوپہر ہو اس وقت بھی نماز پڑھا کرو۔ وہی زندے کو مردہ کرتا ہے، وہی مردے کو زندہ کرتا ہے، وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم دوبارہ زمین میں سے نکالے جاؤ گے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، جب قیامت قائم ہوگی تو اس دن مجرم لوگ نا امید ہو جائیں گے، اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے تھے عبادت وغیرہ میں، وہ اس دن ان کی سفارش نہ کر سکیں گے، اور یہاں تک کہ شرک کرنے والے اس بات سے بھی انکار کریں گے کہ وہ شرک کرتے تھے، جیسے سورہ انعام کی آیت میں ہے، ہم اللہ اپنے پروردگار کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم لوگ مشرک نہیں تھے۔ آج کی تلاوت کردہ آیات میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو تو جنت میں ایسی خوشیاں دی جائیں گی جو ان کے چہروں سے پھوٹ رہی ہوں گی۔ اس آیت میں ایک لفظ آیا یحبرون، جو حبور سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے سرور اور خوشی، اور اس لفظ کے عموم میں ہر طرح کا سرور داخل ہے جو جنت کی نعمتوں میں سے اہل جنت کو حاصل ہوگا، جیسے اللہ رب العزت نے سورہ الف لام میم سجدہ میں فرمایا، کسی شخص کو دنیا میں معلوم نہیں کہ اس کے لیے جنت میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور راحت و سرور کے کیا کیا سامان جمع ہیں۔ اس کے بعد کی آیت میں فرمایا کہ جن لوگوں نے دنیاوی زندگی اپنی خواہش کے مطابق گزاری، اللہ تعالیٰ کی آیات اور احکام کا انکار نہیں کیا، اور اللہ کی ملاقات یعنی قیامت اور آخرت کے عقیدے کو غلط نہیں سمجھا، وہ تو جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ اس کو غلط سمجھتے رہے اور وہ لوگ گرفتار کر کے مجرموں کی طرح لائے جائیں گے، اور حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے جنت میں نعمتوں سے ان کو نوازا جائے گا، اور جو لوگ دنیاوی زندگی کو اپنی خواہش نفس کے مطابق گزاریں گے اور اللہ کی آیات اور احکامات کا انکار کریں گے، تو ان کے اس کفر اور بدعملی کا انجام جہنم کی سزائیں ہیں۔ اب اگلی آیات میں اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کی تسبیح کرو، یعنی نماز پڑھو صبح و شام کے اوقات میں، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف کرو، اور سورج ڈھلنے کے وقت بھی اس کی تسبیح کرو، اور اس وقت بھی جب تم ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آسمان اور زمین میں صرف اللہ کی ذاتی حمد کی مستحق ہے، اور تمام آسمان اور زمین کی مخلوق اللہ کی حمد و ثنا میں لگی ہوئی ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ ساری چیزیں زبان حال سے اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ پھر اس آیت مبارکہ یعنی سورہ روم کی آیت نمبر 17 میں
اگرچہ نماز اور صلاۃ کی صراحت نہیں ہے، اس کے لیے ذکر اللہ کی ہر قسم کی تمام ذکر اللہ کے وہ اس میں شامل ہیں، چاہے وہ ذکر زبان سے ہو یا عمل سے۔ اسی لیے بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس آیت میں پانچوں نمازوں کا اور ان کے اوقات کا ذکر ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا، کیا قرآن میں 5 نمازوں کا صراحتاً ذکر آیا ہے؟ تو فرمایا ہاں، اور دلیل کے طور پر یہی آیت فرمائی کہ حین تمسون میں نماز مغرب ہے، اور حین تصبحون میں نماز فجر، اور عشیہ میں نماز عصر، اور حین تظہرون میں نماز ظہر کا صراحتاً ذکر موجود ہے۔ اب صرف ایک نماز عشاء رہ گئی۔ اس کے ثبوت میں سورہ نور کی آیت نمبر 58 تلاوت فرمائی کہ اس میں ہے من بعد صلاۃ العشاء۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ روم کی اس آیت ہی میں نماز عشاء کا ذکر ہے، جب حین تمسون میں کہ مغرب اور عشاء دونوں نمازیں اس میں موجود ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی اللہ ہے جو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ دنیا کے اندر عقلی طور پر 4 طریقے پیدائش کے ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ان چاروں طریقوں سے ہر روز پیدا فرما رہا ہے۔ نمبر 1، زندہ سے مردہ، جیسے مرغی زندہ، اس سے پیدا ہونے والا انڈا مردہ۔ نمبر 2، مردے سے زندہ، جیسے انڈا مردہ بے جان، اس سے پیدا ہونے والا چوزا زندہ۔ نمبر 3، زندہ سے زندہ، جیسے انسان زندہ، اس سے پیدا ہونے والا انسان زندہ۔ نمبر 4، مردے سے مردہ، جیسے گٹھلی بیج مردہ، اس سے نکلنے والا پودا بے جان اور مردہ۔ اللہ ان چاروں طریقوں سے ہمارے سامنے آج بھی چیزوں کو پیدا کر کے دکھا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہی اللہ ہے جو زمین کو اس کے مردہ ہونے یعنی خشک ہونے، بنجر ہونے کے بعد اس کو زندہ یعنی تازہ اور شاداب کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تمہیں دوبارہ قبروں سے اٹھا کر زندہ کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات یہ سب کچھ کر رہی ہے تو وہ ذات انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر کیسے قادر نہیں ہو سکتی؟ قرآن حکیم میں موت کے بعد نئی زندگی یعنی آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرنے والے لوگوں کو ان کی زندگی کے عام حالات اور مشاہدات کو بطور دلیل پیش کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا کوئی نئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زمین کا ذکر کیا کہ بے جان زمین میں اللہ تعالیٰ درخت اگاتا ہے، پھل اگاتا ہے، اور پھر کس طرح کہ دیکھو زمین بالکل خشک پڑی ہے، بادل اٹھتے ہیں، پانی برستا ہے، پھر زمین کی خشکی تازگی میں بدل جاتی ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن دوبارہ اللہ زندہ کرے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے حیات بعد الموت کی دلیل سمجھاتے ہوئے ان لوگوں کو عقل مندی سے کام لینے اور غور و فکر کی دعوت دی اور فرمایا کہ تم انسان اپنی پہلی پیدائش میں غور کیوں نہیں کرتے کہ زندگی کے مختلف مراحل میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس اللہ نے پہلے پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، اور اس کے لیے پیدا کرنا بہت آسان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت پر پختہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تیاری کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔